بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم 11ویں تراویح پڑھیں گے اور 11ویں تراویح میں انشاءاللہ العزیز سوا پارہ تلاوت کیا جاوے گا۔ سوے پارے میں 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے آخر 3/4 تک یہ سوا پارہ، جس میں سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، 43 آیات کریمہ ہے اور 18 آیات کل تلاوت ہو چکی۔ اب آج بقیہ 25 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں۔ سورہ رعد کے بعد پھر سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس کی 52 آیات کریمہ تلاوت کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حجر ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، 99 آیات کریمہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ نحل ہے، اور اس سورہ نحل کے 128 آیات کریمہ ہے، 90 آیات کریمہ، ایک کم 90 آیات کریمہ آج کی تراویح میں تلاوت کی جائیں گی۔ اس طرح سورہ حجر، ابراہیم، سورہ رعد، ابراہیم، حجر اور سورہ نحل، یہ چاروں کی چاروں صورتیں مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں عموماً احکامات نہیں ہوتے ہیں، عقائد کا بیان ہوتا ہے، عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے آپ 25ویں پارے کے آخر سے 25ویں پارے سے 26ویں پارے کی ابتدا تک حوامیم، 7 حامیم، ان میں بھرپور انداز میں عقائد کا بیان ہے۔ تو مکی صورتوں میں عموماً عقائد کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں اصولی طور پر 4 عقائد پر بات ہوتی ہے۔ ایک تو توحید، دلائل توحید کے ساتھ ایک اکیلا اللہ ہے، عبادت اور اس عبادت پیشانے کے جھکنے کا وہی لائق ہے عبادت۔ پھر اس کے دلائل، پھر دلائل یہ ایک توحید، اور دوسرا آخرت۔ یہ 2 مضمون بڑے اہم مضمون ہیں قرآن کریم کے۔ مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، کانٹا لگے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، چھانٹی وہاں ہوئے گی۔ آخرت دوسرا عقیدہ، یہ دونوں عقیدے بیان ہوتے ہیں نبوت سے اور قرآن کریم۔ تو نبوتوں کا، نبی رسالت کا بیان بھی ہوتا ہے، قرآن کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے۔ یہ 4 مضامین مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کہیں صرف دلائل توحید اور توحید کا غالب مضمون ہوتا ہے، کہیں زیادہ تر رسالت کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں سورہ ہود وغیرہ یا اس سے سورہ یونس میں پڑھ لیا ہے، یا سورہ یوسف میں، یہ بھرپور رسالت کا پورا بیان ہوتا ہے۔ کہیں تو آخرت ہی کا بیان ہوتا ہے، جیسے آپ آخری 29ویں پارے میں آخرت ہی کا بیان زیادہ پڑھیں گے۔ کہیں قرآن کی حقانیت پر غالب مضمون ہوتا ہے تو کم و بیش تو ہوتا ہے، لیکن یہ 4 مضامین عموماً مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں۔ آج کی ان 4 صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 مضامین کو 2 عنوان سے بھرپور بیان کیا ہے، 2 عنوان سے۔ اور ان 4 میں سب سے زیادہ سورہ نحل میں، نحل شہد کا مکھی کا ذکر وہاں آئے گا۔ تو ایک کو کہتے ہیں آلاء اللہ، ایک مضمون قرآن کریم کا ہے آلاء ایام اللہ، اور دوسرا ہے آلاء اللہ، ایام اللہ۔ ایام اس دنیا میں ہم سے پہلے ایام کیسے گزرے اور آئندہ ایام کیسے آئیں گے، واقعات کی شکل میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فذکر ایام اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا ایام اللہ، گزشتہ تاریخ واقعات، بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں آئی ہیں، قوم عاد، سمود، نوح، موسیٰ و فرعون
فرعون جیسی قومیں آئی ہیں، کیسی چاہو جلال والی قومیں تھی، چاہو حشمت اور سطوت والی قومیں تھی، پہاڑوں کو یہ کرینے نہیں تھی، پہاڑوں کو کھودتے نقش نگار والے گھر بنایا کرتے تھے۔ آج کا انجینئر کیا ہے؟ صرف بٹن دباتا ہے، نقشے گوگل سے لے آتا ہے، وہ تھے انجینئر، وہ تھے مزدور، لیکن کہاں ہے؟ تو ایام اللہ کے دو حصے ہیں، ایک ہے گزشتہ، ایک ہے آئندہ۔ گزشتہ بڑی بڑی قوموں کا ذکر کر کے آئندہ کو یاد دلا رہے ہیں، امت محمدیہ کو اس قرآن کے ذریعے۔ امت محمدیہ، اے اللہ کے بندو، اپنے کو اللہ کے حکم کے ساتھ جوڑ دو گے، عزت پاؤ گے۔ اللہ کے حکم سے ذلت نہیں آتی ہے، مشکلیں نہیں آتی ہے، رسوائی نہیں آتی ہے۔ اللہ کا حکم بجا لانے سے عزتیں ملا کرتی ہیں، کامیابی ملتی ہے، فلاح ملتی ہے۔ یہ پہلے قوموں کو دیکھ لو، جس نے مانا کامیاب ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اسی میں ہے۔ نہ ماننے والے حاسدین، خائن خیانت کار، کیسے اللہ نے ان کو کیا لگا بھکاری تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکایا، جولی ہمیں چاہیے، قحط پڑا ہے، اناج چاہیے۔ اللہ نے کیسا جنہوں نے سازش کی تھی کیسے پہنچایا۔ اسی لیے اللہ کا حکم مانو، یہ جولی دنیا بھر والوں کافروں کے سامنے نہیں ڈالنی پڑے گی۔ تمہیں جولی تبھی ڈالنی پڑے گی جب ادھر سے تعلق توڑو گے، اللہ ادھر جڑوا دے گا، محتاج بنا دے گا۔ جیسے یوسف ایام اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایام اللہ۔ آج کے اس مضمون میں ایام اللہ واقعات عالم پہلا حصہ ہے، واقعات عالم کا دوسرا بڑا حصہ، اور یہ سب سے بڑا ہے قیامت۔ قیامت آنے والی ہے، اس کا آج کی اس میں بھرپور ذکر۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت آنے والی ہے، جلدی نہیں مانگو۔ اپنی زندگی جتنی ملی ہے، عاریت کی زندگی، سدھارو اپنے کو، جلد بازی نہیں کرو۔ تو ایام پورا آگے بیان ہے، تو یہ دو بیان ہے کہ ایام اللہ، گزشتہ واقعات سے درس عبرت، آگے آنے والے واقعات ہے قیامت، سب سے مرنا ہے، جواب دینا ہے، اور اس کا بھرپور بیان ہے۔ اور پھر سورہ ہجر میں ہجر والے، شعیب علیہ السلام کے قوم والے ہجر والے کیسے تباہ کر دیے گئے، لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، کیسے تباہ کر دیے گئے۔ یہ واقعات ادھر کے بھی ہیں، اور آخرت یہ ہے ایام اللہ۔ اس ایام اللہ سے قیامت کو بھی سمجھانا ہے، اور اللہ کی قدرت کو بھی سمجھانا ہے۔ دوسرا ہے یہ ایام اللہ، اور دوسرا کیا ہے جی؟ آلاء اللہ۔ آلاء کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ کہتے ہیں نعمت کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء اللہ۔ آج فَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّ آلَاءِ اللہ، اور ان کو یاد دلائیے اللہ کی نعمتیں۔ آج کی پہلی ہی نعمت سے یہ شروع ہے، فَمَن يَعْلَمُ۔ یہ ویسے تو قرآن کریم آج کی اس میں نعمتوں کے حوالے سے، نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک ہے مادی نعمتیں اور ایک ہے روحانی نعمتیں۔ مادی نعمتیں اگر اس کائنات میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پانی کے نطفے سے، مٹی کے گارے سے۔ یہ ہم نے نقشہ دیکھ کیسے کیسے نقشے ہم نے بنائے ہیں، آج اس کا بیان ہے۔ اے انسان تجھے پیدا کر کے پھر تیرے لیے شمس و قمر نکاح کیا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اور شمس و قمر پھر بارش ہے، دھوپ ہے، پھل ہے، پھول ہے۔ یہ آج تذکرہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، یہ انگور، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا، ہر ایک میوے کا الگ الگ مزہ ہے، یہ پھل، یہ پھول، یہ شمس، یہ قمر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ لباس کا آج کل خاص ذکر ہے، یہ شہد۔ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اتنی ساری نعمتیں، یہ نعمتیں تو
جو حصے نعمتیں ہیں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اے انسان تجھے مادی نعمتیں بے شمار کیے ہیں، لیکن یہ ایک طرف ان سے بڑھ کر جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین نعمت ہے ایمان کے بعد۔ لقد من اللہ، آج بیان ہے اس کا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہیں گے آپ نے سے کہا، آپ کہیں گے آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو اللہ رسول اللہ اور دوسرا پھر کتاب اللہ، وَلَوْ أَنَّ السُّنِّيَ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس میں طاقت ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر لے، یہ گونگوں سے بلوائے، یہ قرآن ایسا ہے۔ اور آج کی شروع بھی کیا ہے، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس قرآن کے حق ہونے پر، نبی کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ بینا ان نابیناؤں کی طرح ہیں، جو یقین نہیں رکھتے ہیں، شک کرتے ہیں نبی کی نبوت میں، قرآن کی حقانیت میں شک کرتے ہیں، کیا یہ بینا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور دھوپ یہ سایہ برابر ہو سکتے ہیں، اندھیرا اور روشنی؟ نہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر اس صلہ رحمی کا بھی آج بیان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا نعمتیں، روحانی نعمتیں، رسول اللہ، کتاب اللہ اور پھر کلمت اللہ، یہ تلاوت کی گئی، ضرب اللہ مثلا کلمتا، پھر بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اپنی بیگم اور اپنے لخت جگر کو وہاں چھوڑا، اور پھر انہیں سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس دعا کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ اللہ کا خواب ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اتنی نعمتیں ہیں کہ رسول اللہ، بیت اللہ، کلمت اللہ، کتاب اللہ، اس لیے آخر میں فرمایا اپنے کو اے اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ جوڑو، کامیابی پاؤ گے۔ اخیر تک یہی بیان ہے، اللہ ہم سب کو بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔